اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ لہب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ مسد بھی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 111 نمبر سورہ ہے اور اس کے بعد صرف 3 سورتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ یوں قرآن کریم اختتام کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 6واں نمبر ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ ایک مختصر سی سورت ہے مگر اس کے اندر ایک بہت بڑے گستاخ کا ذکر ہے۔ یہ گستاخ کون تھا؟ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا جو ابو لہب کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزا تھا۔ عزا ایک بت کا نام تھا، اسی نسبت سے اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا، یعنی عزا کا بندہ۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان اور قبیلوں کو نام لے لے کر بلانا شروع کیا۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی قبیلہ یا خاندان کے نام سے بلاتا تو سب لوگ جمع ہو جاتے کہ شاید کوئی اہم معاملہ یا خطرہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ سب جمع ہو گئے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ڈرائے۔ اسی حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا۔ جب سب قبائل جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں خبر دوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور کسی بھی وقت تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بے زبان ہو کر کہا، جی ہاں، آپ صادق و امین ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم ضرور تصدیق کریں گے۔ جب سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے۔ جہنم کا عذاب، کفر و شرک چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ یہ سن کر ابو لہب جو سامنے کھڑا تھا غصے سے آگ بھگولا ہو گیا اور چیخ کر بولا، تبا لکا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تیرے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ سورت نازل فرمائے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ہاتھوں کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ اس نے زمین سے کنکڑیاں اور پتھر اٹھا کر نفرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا بھی۔ یہ نفرت کے اظہار کا عمل تھا، اس لیے ان ہاتھوں کو بھی عذاب میں شامل فرمایا گیا۔ پھر اس کی بیوی ام جمیل کا بھی ذکر آیا۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں اور کچرا اٹھا لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کانٹوں پہ سے گزرتے مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے لیے نرم ہو جاتے، گویا آپ مخبل پر چل رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہوتی مگر اس عورت کی بدبختی اپنی جگہ رہی۔ ایک دن وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لا رہی تھی۔ جب اس نے گٹھا اتار کر آرام کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ مسلط ہوا۔ اس کے گلے میں رسی تھی، فرشتے نے اسے کھینچا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی، یوں ہلاک ہوئی۔ ادھر ابو لہب پر بھی عذاب آیا، اسے ایک مہلک بیماری لاحق ہوئی، جسم میں گٹلیاں نکل آئیں، پورا جسم سڑنے لگا، بدبو اتنی شدید تھی کہ گھر والے قریب نہ جاتے، دور سے کھانا دے دیتے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد غلاموں کو مزدوری دے کر گھڑے میں دفن کروایا گیا، کیونکہ بدبو کے باعث کوئی قریب نہ جاتا تھا۔ حالانکہ اس کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ اس کی کنیت ابو لہب شعلے والا، جس کے سرخ و چمکدار چہرے کی وجہ سے پڑی تھی۔ اسی ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی۔
ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں نے طلاق دے دی۔ عتیبہ نے تو گستاخی بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بدتمیزی کی، جھٹلایا اور تھوکنے کی کوشش کی، مگر تھوک واپس پلٹ آیا۔ اس کی بدتمیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے۔ بعد میں سفر شام کے دوران اس کی حفاظت کے لیے بہت انتظام کیا گیا، اونٹوں کا گھیراؤ کیا گیا، مگر رات کو اللہ کے حکم سے ایک شیر آیا، سب کے درمیان سے گزرا، سونگتا ہوا عتیبہ تک پہنچا اور اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ یہ ہے ابو لہب اور اس کے گھرانے کا انجام، جس کا ذکر اس سورے میں ہے۔ جہاں تک اس سورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ دشمن کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی بڑا دشمن ہو، ایسا دشمن جو اس کے خون کا پیاسا ہو اور کسی لمحے بھی نقصان پہنچانے سے باز نہ آتا ہو، تو وہ شخص روزانہ 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھے اور اس کے ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے دشمن کے شر سے حفاظت کی دعا مانگتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دشمن کے ہر وار کو کمزور فرما دیں گے اور اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی اور زبردست تاثیر والی بات بیان کی گئی ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان ناجائز محبت پیدا ہو گئی ہو، مثلا کوئی لڑکا کسی لڑکی میں ناجائز طور پر ملوث ہو گیا ہو، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے ناجائز تعلق میں مبتلا ہو گئی ہو، جو کہ آج کل کے واقعات میں عام ہے، تو ایسی ناجائز محبت ختم کرنے کے لیے یہی سورت روزانہ 71 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھتے وقت صبر اور نیت یہ رکھنی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے۔ اس عمل کے دوران بسم اللہ نہیں پڑھنی، نہ درود شریف پڑھنا ہے، اور منہ میں کوئی چیز رکھنی ہے، مثلا 1 یا 2 کالی مرچ چبا لیں تاکہ منہ کڑوا ہو جائے۔ پھر غصے کے تصور کے ساتھ یہ سورت پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ ان دونوں کی ناجائز محبت ختم ہو جائے اور وہ جدا ہو جائے۔ اس تصور کے ساتھ 71 مرتبہ روزانہ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد سے فجر تک کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں دعا کریں تو انشاءاللہ یہ عمل شروع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائیں گے اور ناجائز محبت ختم ہو جائے گی۔ واضح رہے یہ صرف ناجائز محبت ختم کرنے کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ جو جائز اور اچھے تعلقات ہوں انہیں ختم کرنے کے لیے ہو۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان دفتروں میں کام کرتا ہے اور اس کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس کا ٹرانسفر ہونے والا ہے، جبکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا تبادلہ ہو، کیونکہ اس سے اس کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے یہ عمل بتایا جاتا ہے کہ وہ مغرب کے بعد 19 مرتبہ بغیر بسم اللہ اور بغیر درود شریف کے یہ سورت پڑھے۔ پڑھتے وقت تصور کرے کہ میرا ٹرانسفر فلاں شہر یا فلاں جگہ نہ ہو۔ اس تصور کے ساتھ پڑھ کر دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو مؤخر یا منسوخ فرما کر اسی شہر میں رہائش کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کا ٹرانسفر کسی خاص جگہ ہو جائے، کیونکہ موجودہ جگہ پر وہ فتنہ یا ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو وہ بھی یہی عمل 19 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں کہ وہ اس جگہ سے منتقل ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہ بھی اس کے اندر موجود فوائد میں سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اور فائدہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا دشمن ہو جو اجتماعی دشمن ہو، مثلا کسی ملک یا ریاست کا دشمن، اور بہت خطرناک ہو، نقصان پہنچاتا ہو، اور اس کی دشمنی ختم نہ ہو رہی ہو، تو چند لوگ مل کر 3000 مرتبہ اسی سورت کا ورد کریں، 3000 مکمل کریں، پھر دعا کریں۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ یہ شخص
دین مسلمانوں یا انسانیت کے لیے بہت تباہ کن ہے، یا تو اسے ہدایت عطا فرما دے یا اس کے شر سے حفاظت فرما۔ کہا گیا ہے کہ اس عمل کی بہت زبردست تاثیر ہے اور اس کے اثرات جلد ظاہر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک خواب میں اس صورت کو دیکھنے کی تعبیر کا تعلق ہے تو اس کی مختلف صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مالدار شخص یہ دیکھے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے دولت عطا فرمائیں گے، مگر وہ اسے اللہ کی رضا میں خرچ نہیں کرے گا بلکہ غلط رستوں میں خرچ کرے گا یا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے میں استعمال کرے گا۔ اگر کوئی غریب شخص یہ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوری یا غلط طریقوں سے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، چغلی اور فساد پھیلانے کی عادت میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی دیانت دار، نیک اور نمازی شخص اسے اچھے انداز میں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وہ راہ خدا میں خرچ کرے گا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا۔